اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دی اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ ملازگرٹ کی جنگ میں سلطان ایلپ ارسلان نے بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم ڈیوجینز کو شکست سے دوچار کیا تھا، جس کو بازنطینی تاریخ دان ایک ٹریجک ہیرو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آئیے رومانوس ڈیوجینز کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو 1067 عیسوی میں بازنطینی حکمران کانسٹنٹین ڈوکاس کی وفات کے بعد اس کی بیوہ مہرانی ابدوکیا نے سلجوق ترکوں سے نمٹنے کے لیے رومانوس چہارم ڈیوجینز سے شادی کی۔ ابدوکیا سے شادی کے بعد رومانوس ڈیوجینز اگلا بازنطینی حکمران بنا، جس نے حکمرانی سنبھالتے ہی بازنطینی افواج کے پست حوصلوں کو ابھارا اور ان میں پھر سے جنگ کا جذبہ پیدا کیا۔ رومانوس ڈیوجینز ایک ممتاز بازنطینی فوجی خاندان سے تھا۔ اس کے والد کا نام کانسٹنٹین ڈیوجینز تھا۔ ڈیوجینز ایک خاص بازنطینی جنرل تھا جو شہزادی تھیوڈرا کے ساتھ ایک سازش میں ملوث ہونے کے باعث رومانوس سویم آرگیروس کے ہاتھوں قید بھگت رہا تھا۔ ڈیوجینز اس دور میں سردیکا کا ڈیوک تھا، مگر اس نے ہنگری کے شہنشاہ کے ساتھ مل کر ایک سازش کی تھی جس کی وجہ سے اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ مگر ڈیوجینز کو دیکھتے ہی ابدوکیا اور دوسرے بازنطینی ججوں کو لگا کہ کانسٹنٹین کی وفات کے بعد ڈیوجینز ہی اگلا بازنطینی شہنشاہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی موت کی سزا کو خارج کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیوجینز کو دیکھ کر مہارانی ابدوکیا اس کی شخصیت سے بے پناہ متاثر ہوئیں، کیونکہ ڈیوجینز خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی قد و قامت کا شخص تھا۔ چونکہ کانسٹنٹین کی وفات کے بعد اس کے تینوں بیٹے چھوٹے تھے، جن میں اس کا بڑا بیٹا مائیکل 19 برس کا تھا، مگر اسے حکمرانی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسی وجہ سے وقتی طور پر مہارانی ابدوکیا اپنے بیٹے کی ریجنٹ بنی۔ دوسرا یہ کہ ابدوکیا نے ٹرینیٹی پر قسم کھائی تھی کہ وہ کانسٹنٹین کی وفات کے بعد کسی سے شادی نہیں کرے گی تاکہ اقتدار ڈوکائی خاندان سے باہر نہ جائے۔ مگر جب 1068 عیسوی میں سلجوق مضبوط ہونے لگے اور سلطان ایلپ ارسلان نے سلجوقوں اور ترکمانوں کو شام اور اناطولیہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو سلجوقوں کی بازنطینی ریاستوں پر حملے بڑھ گئے اور 1068 عیسوی میں افشین بے کے ہاتھوں اناطولیہ کے سرحدی علاقوں پر قبضوں کے سلسلے کا آغاز ہوا اور کیسریا جیسے خاص شہروں پر ان کا قبضہ ہوا۔ تو اس صورت میں ابدوکیا اور بازنطینی بیوروکریسی نے نئے شہنشاہ کے انتخاب کی ضرورت کو محسوس کیا، جو کہ اب رومانوس چہارم ڈیوجینز کی صورت میں انہیں مل چکا تھا۔ چنانچہ 1068 عیسوی میں ابدوکیا نے ڈیوجینز سے شادی کر کے رومانوس چہارم ڈیوجینز کو اگلا بازنطینی حکمران بنا دیا۔ مگر کانسٹنٹین کا بھائی جان ڈوکاس یہ بات ہضم نہ کر سکا اور وہ رومانوس ڈیوجینز کے 3 سالہ دور حکومت میں مسلسل اس کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ ڈیوجینز کی حکمرانی سے قبل کانسٹنٹین کے دور حکومت میں مشرقی سرحدوں پر کوئی توجہ نہ دی گئی، جس کی وجہ سے مشرقی بازنطینی علاقے سلجوقوں کے زیر تسلط آ چکے تھے۔ دوسری جانب مشرقی سرحدوں پر تعینات فوجی دستوں کی تعداد بھی کم تھی، جن کے حالات بھی بدتر تھے۔ ان کے پاس خوراک کے ساتھ ساتھ اسلحے کی بھی کمی تھی، لہٰذا ڈیوجینز نے 1068 عیسوی میں ایک زبردست فوجی مہم کا آغاز کیا، کیونکہ اب اسے سول آبادی کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی اور فوج کے حوصلوں کو بھی ابھارنا تھا۔ ڈیوجینز نے اپنی مہم کا آغاز مشرق سے کیا اور اس نے بحیرہ اسود کے قریب پونٹوس کے علاقے پر ترکوں کے حملوں کو ناکام بنایا۔ اس کے بعد شام جانے سے قبل بیشتر علاقوں کو سلجوقوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ حلب کا علاقہ، جہاں اب مرداسی حکومت قائم تھی، اس کا قبضہ چھڑوانے کی غرض سے منبج قلعہ پر قبضہ کیا۔ اب اس کا قبضہ چھڑوانے کے لیے ترکوں اور حلب کی مقامی افواج نے بازنطینی فوج کے سامان رست کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے غلہ اور اناج اور اسلحے کی کمی کی وجہ سے رومانوس ڈیوجینز شمال کی جانب اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے ہٹا، مگر قسطنطنیہ لوٹنے سے قبل انطاکیہ کے قریب آرتھا شہر پر قبضہ کیا۔ رومانوس ڈیوجینز جب قسطنطنیہ لوٹ رہا تھا تو وہ افشین بے پر قابو نہ پا سکا، جو سلطان ایلپ ارسلان کے حکم پر اناطولیہ پر حملہ کرنے کی مہم پر مشغول تھے۔ بہرحال ڈیوجینز بظاہر تو ایک مختصر فتح کے ساتھ قسطنطنیہ لوٹا تھا، مگر اس مہم نے بازنطینی افواج کے حوصلوں کو ابھارا اور ان میں نیا جوش و ولولہ پیدا کیا۔ 1070 عیسوی تک رومانوس ڈیوجینز اور سلجوقوں کے درمیان کئی چھوٹے معرکے ہوئے، جن میں کبھی بازنطینیوں کو تو کبھی سلجوقوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔
مارچ 1071 عیسوی میں ڈیوجینز نے ایک بڑی فوج تشکیل دی تاکہ ایک ساتھ ہی ایران، عراق، شام، خراساں اور اناطولیہ کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑوا سکے۔ مگر سلطان الپرسلان ابھی فاطمی خلافت کے خلاف ایک مہم میں مصروف تھے، اس لیے بازنطینیوں کے ساتھ کسی بڑے معرکے میں الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ پر جب انہیں خبر ملی کہ ڈیوجینز نے 2 لاکھ کا لشکر تیار کیا ہے تو وہ فوراً ملازگرڈ کے قلعہ پہنچ گئے اور رومانوس ڈیوجینز کو صلح کرنے کا پیغام بھیجا۔ مگر ڈیوجینز نے انکار کر دیا کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ جتنی اس کی فوج کی تعداد ہے وہ سلجوقیوں کو بآسانی شکست دے دے گا۔ مگر جنگ کے دوران فوج کے ایک حصے کا کمانڈر جان ڈوکاس کا بیٹا اینڈرونیکوس ڈوکاس تھا، جس نے جنگ کے دوران افواہ پھیلا دی کہ رومانوس ڈیوجینز مارا گیا ہے اور وہ اپنی فوج لے کر واپس قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ دوسری جانب ڈیوجینز کو الپرسلان کے ہاتھوں ملازگرڈ کی جنگ میں بہت بری ناکامی ہوئی، لیکن جب الپرسلان کو اندازہ ہوا کہ قیدیوں میں بازنطینی حکمران رومانوس ڈیوجینز بھی ہے تو اس کو بہترین پروٹوکول دیا، اس کے کھانے پینے اور رہائش کا بہترین بندوبست کیا۔ سلطان الپرسلان روز اس کے خیمے میں جا کر اس سے بات چیت کرتے۔ یہاں میں ان کے درمیان ایک اہم مکالمے کا احوال بھی سناتی ہوں جو تاریخ کا حصہ ہے۔ سلطان الپرسلان ڈیوجین سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ اگر مجھے آپ کے سامنے قیدی بنا کر لایا جاتا تو آپ کیا کرتے؟ رومانوس ڈیوجینز جواب دیتا ہے کہ میں یا تو آپ کو مار ڈالتا یا پھر زنجیروں میں جکڑ کر قسطنطنیہ کی گلیوں میں گھسیٹتا۔ الپرسلان جواباً کہتے ہیں مجھے آپ کی ذہنی پستی کا اندازہ ہو گیا ہے، مگر میری سزا بہت سخت ہے، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ الپرسلان نے اسے امن معاہدے کی پیشکش کی جو اس نے قبول کر لی اور ارمینیا کی ریاست کے ساتھ ساتھ اپنی ایک بیٹی بھی الپرسلان کے عقد میں دے دی۔ رومانوس ڈیوجینز 1 ہفتہ سلطان الپرسلان کی قید میں رہا اور جب قسطنطنیہ لوٹا تو معلوم ہوا کہ جان ڈوکاس اور اس کے بیٹے اینڈرونیکوس نے ڈیوجینز اور ابدوکیا کو معزول کر دیا ہے، جبکہ ابدوکیا اور کنسٹنٹین کا بیٹا مائیکل ڈوکاس اگلا بازنطینی حکمران بنا۔ اور کچھ عرصے کے بعد جان ڈوکاس کے دوسرے بیٹے کنسٹنٹین ڈوکاس نے اناطولیہ میں رومانوس اور اس کے حامیوں کو جنگ میں شکست دی اور ڈیوجینز کو اندھا کر کے قتل کر دیا گیا۔ بازنطینی تاریخ دانوں نے رومانوس ڈیوجینز کو ایک ٹریجک ہیرو کہا ہے، جس کا دور اس کی خود کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے ناکام رہا۔ اس نے اپنی مکمل کوشش کی مگر ملازگرڈ کی جنگ میں اینڈرونیکوس کی دھوکے بازی کی وجہ سے المناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے بہت سے حکمران معزول ہوئے مگر کسی کی بھی قسمت اتنی بری نہ تھی جتنی رومانوس ڈیوجینز کی، جو ڈوکائی خاندان کی حسد کی نظر ہوئی۔ رومانوس چہارم ڈیوجینز کے قتل کے بعد بازنطینی سلطنت کے لیے حالات بہت زیادہ بدتر ہو چکے تھے، جس کے بعد اسے سول وار کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔